اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین سب طرح کی تعریف اللہ ہی کو سزاوار ہے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے۔ الرحمن الرحیم بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ مالک یوم الدین انصاف کے دن کا حاکم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم ہم کو سیدھے رستے چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ان لوگوں کے رستے جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا رہا، نہ ان کے جن پر غصے ہوتا رہا اور نہ گمراہوں کے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القرى فللہ وللرسول ولذی القربى واليتامى والمساکین وابن السبیل کی لا یکون دولة بین الأغنیاء منکم وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ وبعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد متفق عليه۔ برادران اسلام، دینی و ملی بھائیوں، اللہ رب العالمین ہی کے لیے تمام قسم کی تعریف اور حمد و ثنا لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام نازل ہو ہم سب کے حبیب پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آج ہم لوگ مکتب جالیات حفر الباطن کے مرکز رئیسی میں محض اس لیے اکٹھا ہوئے ہیں
کی کتاب و سنت کی روشنی میں اللہ رب العالمین کے دین کو سیکھا جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح کہنے اور اس کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ میرے بھائیوں اور عزیزوں، ہم لوگ اس وقت قمری مہینوں کے اعتبار سے 7ویں مہینے میں داخل ہو چکے ہیں، جس کو رجب المرجب کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جب سے آسمان و زمین کی تخلیق کی ہے، تب سے اللہ رب العالمین نے مہینوں کی تعداد 12 رکھی ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورۃ التوبہ کے اندر ارشاد فرمایا، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ، کہ یقیناً اللہ رب العالمین نے مہینوں کی تعداد 12 رکھی ہے جب سے زمین و آسمان کی تخلیق کی ہے، جن میں سے 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں، یا یہ کہہ لیں کہ یہ 4 مہینے خصوصی مہینے ہیں۔ منہا 4 حرم، یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے کون ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر اس کی وضاحت فرما دی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، بخاری و مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ السنۃ 12 شہرا، کہ سال جو ہے 12 مہینے کے ہوتے ہیں، منہا 4 حرم، ان میں سے کیا ہے 4 حرمت والے مہینے ہیں، 3 متوالیات، ان 4 مہینوں میں 3 مہینے پے در پہ ہیں، وہ کون ہیں؟ ذو القعدہ وذو الحجہ والمحرم ورجب مضر بین جمادہ و شعبان۔ ذو القعدہ وذو الحجہ محرم، یہ 3 مہینے کیا ہے؟ پے در پہ ہیں۔ ذو القعدہ، اس کے بعد کون مہینہ آتا ہے؟ ذو الحجہ آتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے یہ محرم آ جاتا ہے۔ یہ تینوں مہینے جو ہے پے در پہ ہیں۔ اس کے بعد پھر غائب ہے وہ رجب کا مہینہ ہے، جو جمادی الاخری اور شعبان کے بیچ میں آتا ہے، جس کو رجب مضر کہا گیا ہے۔ مضر اس زمانے میں ایک قبیلہ تھا جو رجب کے مہینے کی بہت زیادہ تعظیم اور اس کی اہمیت دیتے تھے، اس لیے اس کو کہا گیا رجب مضر۔ تو یہ رجب کا مہینہ 7واں مہینہ ہے، جس مہینے میں ہم داخل ہو گئے ہیں، اور یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ اللہ رب العالمین کی حکمت اور اس کی منشا ہے کہ اللہ رب العالمین بعض مہینوں میں کسی مہینے کو، چند مہینوں کو حرمت والا مہینہ قرار دیا، اسی طرح سے جس طرح سے آپ جانتے ہیں کہ مکۃ المکرمہ، جس کو بلد الحرام کہتے ہیں، اس شہر کو دنیا کے اندر تمام شہروں پر کیا فوقیت دیا ہے۔ رمضان کا مہینہ جو ایک بابرکت مہینہ ہے، جس مہینے کے اندر قرآن مجید نازل ہوا، وہ تمام مہینوں سے بہتر و افضل مہینہ ہے۔ اسی طرح سے دنوں میں جمعہ کا دن اور یوم عرفہ کا دن، ان دنوں کو ایک خصوصیت حاصل ہے
اسی طرح سے آپ دیکھتے ہیں نمازوں میں تمام کی ساری نمازیں اہمیت کی حامل ہیں، لیکن خصوصی طور پہ اللہ رب العالمین نے بیچ والی نماز عصر کی نماز کا ذکر کیا ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ۔ تو اگر کوئی یہ کہے کہ بھائی یہ 4 مہینے اس کی کیوں اس کی جو ہے اس کو خصوصیت حاصل ہے، تو ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی حکمت اور اس کی منشا ہے، اور اللہ رب العالمین نے بعض دنوں کو بعض دنوں پر اور بعض شہروں کو بعض شہروں پر بعض مہینوں کو یہ فوقیت دی ہے۔ اسی طرح سے انسانوں میں انبیاء کو جو ہے تمام انسانوں پر کیا ہے افضل اور محترم اور مبارک بنایا ہے، یہ اللہ رب العالمین کی حکمت اور اس کی منشا ہے۔ المہم یہ جو مہینہ رجب کا مہینہ ہے، عمومی طور پہ جو 4 مہینے حرمت کے مہینے ہیں ان کی جو فضیلت اور اہمیت ہے یہ یہی ہے کہ یہ حرمت والے مہینے ہیں۔ حرمت کا کیا مطلب ہے کہ ان مہینوں کے اندر قتل و قتال کرنا کیا ہے، بڑا جرم ہے۔ جنگ اور لڑائیاں کرنا کیا ہے، ممنوع ہے، الا یہ کہ دشمن جو ہے پیش قدمی کر دے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ زمانے جاہلیت کے اندر وہ لوگ بھی جو ہے ان حرمت والوں مہینوں کی قدر کرتے تھے، اور ان مہینوں کے اندر جو ہے قتل و قتال یا لوٹ مار سے کیا بچتے تھے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج مسلمانوں کو یہی معلوم نہیں کہ حرمت والے مہینے کتنے ہیں اور وہ کون کون سے ہیں۔ بہرحال آج کی اس مجلس میں آپ کو پتہ چل گیا ہوگا۔ دوسری چیز کہ ان مہینوں کے اندر معصیت اور محارم کا ارتکاب کرنا نسبتاً دوسرے مہینے کے اندر جو لوگ غلطیاں کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، نسبتاً اس کے اندر جرم کیا بڑھ جاتا ہے۔ جس طرح سے جرم بڑھ جاتا ہے اسی طرح سے ان مہینوں کے اندر اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے پر ثواب اور اجر بھی بڑھ جاتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اسی لیے ان کو کہا گیا ہے کہ یہ حرمت والے مہینے ہیں۔ تو رجب کے مہینے کی شرعی حیثیت یہی ہے کہ عمومی طور پر جو فضیلت و اہمیت اشہر حرم یعنی حرمت والے مہینے کو حاصل ہے، ان مہینوں میں سے ایک مہینہ رجب ہے، یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ لیکن اس کے علاوہ اس مہینے کے اندر بدقسمتی سے مسلمانوں نے دین کے نام پر ایسی چیزوں کا ایجاد کیا یا ایسے اعمال کو وہ انجام دے رہے ہیں، حقیقت میں ان اعمال کا ثبوت کتاب و سنت اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام و سلف صالحین سے نہیں ہے۔ انشاءاللہ ابھی اس کی تفصیل جو ہے آگے آئے گی۔ تو اس مہینے کے اندر خصوصی طور پہ روزہ رکھنا یا اسی طرح سے خصوصی طور پہ عمرہ کرنا یا زکوٰۃ دینا یا ذکر و اذکار کرنا، یہ عقیدہ رکھتے ہوئے کہ یہ ساری چیزیں کیا ہے، شریعت ہے یا شریعت سے ثابت ہے، یہ صحیح نہیں ہے بلکہ یہ بدعت ہے۔ اسی طرح سے اس مہینے کے اندر بہت سارے لوگ خصوصی طور پہ کیا عمرہ کرتے ہیں، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اس سلسلے میں علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب المنار المنیف کے اندر لکھا ہے کہ کل حدیث فی ذکر صیام رجب و صلاۃ بعض اللیالی فیہ فہو کذب مفترا۔ ہر وہ حدیث جو خصوصی طور پہ رجب کے مہینے میں روزہ رکھنے کے تعلق سے بیان کیے جاتے ہیں یا ان کی بعض راتوں میں قیام اللیل کی طرف سے جو حدیثیں بیان کی جاتی ہیں، یہ ساری کی ساری حدیثیں کیا ہے، موضوع اور من گھڑت ہے۔ کیا ہے؟ موضوع اور کیا ہے، من گھڑت ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اسی طرح سے اس زمانے کے بہت بڑے عالم، مملکت سعودی عربیہ کے بہت بڑے فقیہ اور مشہور عالم علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا کہ بہت سارے لوگ رجب کی 27ویں تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں اور اس کی رات میں جو ہے قیام اللیل کہتے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا صیام یوم السابع والعشرین من رجب وقیام لیلته وتخصیص ذلك بدعة وكل بدعة ضلالة۔ فرمایا
کہ رجب کی 27ویں تاریخ کے دن خصوصی طور پہ جو لوگ روزہ رکھتے ہیں یا روزہ جو رکھا جاتا ہے یا اس کی رات کو جو قیام اللیل کیا جاتا ہے، اور یہ تخصیص کرنا یہ کیا بدعت ہے، یہ کیا ہے بدعت ہے، اور انشاءاللہ بدعت کی بھی تھوڑی تفصیل جو ہے انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ اور فرمایا کہ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت جو ہے گمراہی کا باعث ہے۔ اسی طرح سے بہت ہی مشہور و معروف عالم ہے امام شوکانی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ لم يرد في رجب على الخصوص سنة صحيحة ولا ضعيفة ضعفا خفيفا بل ما روي فيه على الخصوص إما موضوع مكذوب أو ضعيف شديد الضعف۔ فرمایا کہ رجب کی مہینے کی خصوصیت کے تعلق سے کوئی صحیح حدیث نہیں ہے، جو بھی حدیث آئی ہے یا تو بہت ہی زیادہ ضعیف ہے یا موضوع ہے، بہت ہی زیادہ ضعیف اور یہ موضوع ہے، لہذا خصوصی طور پہ رجب کے مہینے کو اہمیت دینا یہ کیا ہے، غلط ہے۔ میرے بھائی اور عزیزو، ہم آج مسلم معاشرے کے اندر اور مسلم سماج اور سوسائٹی کے اندر دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں نے رجب کے مہینے کو ایک خصوصی اہمیت دے کر اس مہینے کے اندر بہت سارے ایسے کام کو انجام دے رہے ہیں جن کا ثبوت کتاب و سنت سے نہیں ہے۔ آئیے ہم اس کا تجزیہ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ رجب کے مہینے کے پہلے جمعہ کو مغرب اور عشاء کے درمیان ایک نماز پڑھی جاتی ہے جس نماز کو کہتے ہیں صلاۃ الرغائب۔ کیا کہتے ہیں؟ صلاۃ الرغائب۔ وہ نماز ایک خصوصی طریقے سے ادا کی جاتی ہے اور اس کی جو صفت ہے، اس کی جو کیفیت اور حیت ہے وہ بالکل تمام نمازوں سے مختلف ہے۔ صلاۃ الرغائب کا پڑھنا کیسا ہے؟ کیا یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور سلف صالحین نے یہ نماز ادا کی ہے؟ اسے ہمیں دیکھنی چاہیے۔ کیوں کہ ہمارے لیے قدوہ اور نمونہ پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے ہمارے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے کیا آئینہ ہے؟ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے سامنے رہ کر اپنے تمام اعمال کو کیا سنوار سکتے ہیں اور حق و باطل کی کیا ہم تمیز کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں صلاۃ الرغائب کے سلسلے میں ایک بہت ہی مشہور و معروف عالم ہے علامہ نووی رحمہ اللہ، جنہوں نے مسلم کی ایک مشہور اور معروف شرح لکھی ہے اور بہت بڑی شخصیت۔ انہوں نے کہا کہ ہی بدعۃ قبیحہ، ہی بدعۃ قبیحۃ منکرہ اشد الانکار مشتملۃ علی منکرات فتعین ترکها والاعراض عنها وانکار علی فاعلها۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ بہت ہی قبیح بدعت ہے، بدعت ہی نہیں بہت ہی قبیح بدعت ہے جو لوگ صلاۃ الرغائب جو ہے بہت ہی شوق کے ساتھ اور اہتمام کے ساتھ کیا ہے ادا کرتے ہیں۔ یعنی یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور سلف صالحین سے یہ چیز کیا ثابت نہیں ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی شخصیت بہت ہی بڑی شخصیت ہے، وہ کہتے ہیں کہ وَأَمَّا صَلَاةُ الرَّغَائِبِ فَلَا أَصْلَ لَهَا، صلاۃ الرغائب کی کوئی اصل نہیں ہے شریعت کے اندر، یعنی کتاب و سنت سے کوئی کیا ہے ثبوت نہیں ہے، بل محدثہ، یہ کیا ہے نئی ایجاد ہے، شریعت کے اندر کیا ہے نئی ایجاد ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جو چیز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور سلف صالحین کے زمانے میں جو چیز دین نہیں تھی، جو عمل دین کا حصہ نہیں تھا، بعد کے لوگوں نے چاہے ان کی نیت کتنی خالص کیوں نہ ہو اور اس عمل کو دین سمجھ کر وہ کر رہے ہیں تو کیا بدعت ہے، کیا وہ بدعت ہے۔ جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ، یہ ہر نئی چیز جو دین کے اندر جو ہے ایجاد کی گئی ہے، یا ہر وہ عمل جو دین کے اندر ایجاد کیا وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت کیا ہے گمراہی ہے۔ انہی گمراہیوں میں سے، انہی بدعتوں میں سے یہ صلاۃ الرغائب ہے۔ کیا ہے؟ صلاۃ الرغائب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اس سلسلے میں جو حدیث بیان کی گئی ہے یا جو نماز کا جو طریقہ اور صفت بیان کیا گیا ہے، اس سلسلے میں
اس حدیث کے تعلق سے علماء کرام کا اتفاق ہے کہ یہ حدیث کیا ہے؟ موضوع اور من گڑت ہے. موضوع اور کیا ہے؟ من گڑت ہے. اور اس طرح سے علامہ ابن الجوزی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب، جس کتاب کے اندر تمام موضوع روایات کو کیا جمع کیا ہے، اس کے اندر جو اس حدیث کا ذکر انہوں نے کیا ہے. اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے علماء نے اس کو کیا موضوع اور کیا ہے من گھڑت قرار دیا ہے. تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ یہ کہتے ہیں کہ وَأَمَّا صَلَاةُ الرَّغَائِبِ فَلَا أَصْلَ لَهَا، اس کی شریعت کے اندر کوئی اصل نہیں ہے، بل محدث. فَلَا تُسْتَحَبُّ مع الجماع ولا فرادا، کہ یہ مستحب نہیں ہے یا جائز نہیں ہے کہ اس نماز کو لوگ جماعت کے ساتھ یا انفرادی طور پہ کیا ہے ادا کرے. اور انہوں نے کہا کہ فقد ثبت فی صحیح مسلم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان تخص لیلۃ الجمعہ بقیام او یوم الجمعہ لصیام، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ جمعہ کے دن کو کسی خاص عبادت کے لیے یعنی روزے کے لیے کیا خاص کر دیا جائے. جیسا مثال کے طور پہ کوئی آدمی یہ کہے کہ میں ہر جمعہ کو خصوصی طور پہ میں روزہ رکھوں گا، تو کیا یہ عمل صحیح ہو سکتا ہے؟ کیوں صحیح نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے. جبکہ روزہ ایک اہم عبادت ہے اور اس کی اہمیت اور فضیلت ہے، شرعی اعتبار سے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، لیکن چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن خصوصی طور پہ روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے، لہذا اگر کوئی آدمی اس کی نیت چاہے کتنی خالص کیوں نہ ہو، وہ عمل کیا قرار پائے گا؟ بدعت قرار پائے گا. اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. اسی طرح سے کوئی آدمی یہ کہے کہ میں خصوصی طور پہ جمعہ کی رات کو قیام اللیل کروں گا. قیام اللیل بہت ہی افضل عبادت ہے، بہت اہمیت والی عبادت ہے، لیکن چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے تو یہ کیا ہے؟ اگر کوئی آدمی کرتا ہے تو یہ کیا ہے؟ بدعت ہے. اور فرمایا کہ وَالْآثَرُ الَّذِي ذُكِرَ فِيهَا كِذْبٌ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ، اور جو آثار بیان کیے جاتے ہیں، جو احادیث بیان کیے جاتے ہیں صلاۃ الرغائب کی فضیلت اور اہمیت کے تعلق سے، یہ تمام کے تمام آثار علماء کا اتفاق ہے اس بات پر کہ کیا یہ کیا ہے؟ جھوٹ ہے، بہتان ہے، اور یہ کیا موضوع ہے، من گڑت ہے. وَلَمْ يَذْكُرْ أَحَدٌ مِّنَ السَّلَفِ وَالْأَئِمَّةُ أَصْلًا، بلکہ سلف میں سے کوئی امام یا کوئی شخصیت، بڑی شخصیت ایسی نہیں ہے جس نے اس نماز کا ذکر کیا ہو یا اس حدیث کا ذکر کیا ہو. پتہ یہ چلا کہ جو صلاۃ الرغائب لوگ بہت ہی اہمیت کے ساتھ پڑھتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ صحیح نہیں ہے. اور اس سلسلے میں جو حدیث بیان کی گئی وہ موضوع اور کیا ہے؟ من گڑت ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اور اس کے من گڑت ہونے کے لیے اور موضوع ہونے کے لیے، اس کے باطل ہونے کے لیے سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اس نماز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، سلف صالحین اور ائمہ کرام نے ادا نہیں کیا ہے. اگر اس کی اتنی اہمیت ہوتی، اگر یہ شریعت ہوتی، اگر اس کی اہمیت و فضیلت ہوتی تو سب سے پہلے ہم سب کے حبیب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کیا ہے؟ اس عمل کو کرتے. آپ نے نہیں کیا، گویا کہ یہ چیز کیا ہے؟ شریعت نہیں ہے، یہ بدعت ہے. اور بدعت کیا ہے؟ مردود ہے، چاہے ہماری نیت کتنی خالص کیوں نہ ہو. اس کے علاوہ ہمارے ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش کے اندر رجب کے مہینے میں ایک اور بدعت کو انجام دیا جاتا ہے. وہ بدعت جو ہے اس کا نام ہے رجب کے کنڈے. کیا ہے؟ رجب کے کنڈے. حقیقت تو یہ ہے کہ اس کے نام سے ہی اس کے بدعت ہونے کی وضاحت ہو جاتی ہے. یہ کنڈا، یہ لفظ عربی لفظ نہیں ہے، یہ عجمی لفظ ہے، اور ہماری شریعت کیا ہے؟ عربی لفظ میں ہے. ہماری شریعت کیا ہے؟ ہماری شریعت کا عربی زبان میں ہے کہ نہیں؟ یہ جو رجب کے کنڈے، یہ ہمارے ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش کے ایجادات میں سے کیا ہے؟ ایک ایجاد ہے. اس کے تعلق سے ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ جعفر صادق اور ایک لکڑہارن کے درمیان مکالمہ ہوا. انہوں نے یہ کہا کہ جو میرے نام سے 22 رجب کو کنڈے بھر کے لوگوں میں تقسیم کرے گا اور اس کی جو بھی ضرورت ہوگی، جو بھی حاجت ہوگی، وہ حاجت کیا پوری ہو جائے گی. تو اس عورت نے جو ہے جعفر صادق کے نام سے کنڈے بھری اور اس نے تقسیم کیا تو اس کی ضرورت کیا ہے؟ پوری ہو گئی. یہ واقعہ جو ہے بیان کیا جاتا ہے. پہلی بات، یہ واقعہ
کسی بھی مستند اور معتمد کتاب کے اندر جو ہے بیان نہیں کیا گیا یا اس کا ذکر نہیں ملتا، بلکہ شیعوں کی کتابوں کے اندر یا شیعوں کی مصادر یا غیر معتمد کتابوں کے اندر جو اس کا ذکر ملتا ہے. ٹھیک ہے. دوسری چیز، جعفر صادق یہ جو واقعہ یہ بہت بعد کا اگر مان بھی لیا جائے کہ واقعہ صحیح ہے تو یہ بہت بعد کے زمانے کا واقعہ ہے، اور دین تو پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہی پر مکمل ہو چکا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یعنی یہ دین حبیب پاک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مکمل ہو گیا. اگر یہ جعفر صادقی کا قول ہے، اگر مان بھی لی جائے تو یہ چیز کیا ہے؟ دین نہیں ہو سکتی. اس لیے نبی کے علاوہ کسی کو بھی جو ہے شریعت کے معاملے میں کوئی چیز بولنے کا حق نہیں ہے. یعنی اللہ رب العالمین پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی، اور وحی کی روشنی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دین کے احکام بتائے. تو حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شریعت سازی کا حق نہیں تھا، ہے کہ نہیں؟ تو جو چیز اللہ کی کتاب اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، صحابہ کرام سے ثابت نہیں، سلف صالحین سے ثابت نہیں، خیر القرون کے اندر جو چیز دین نہیں تھی، بعد کے زمانے میں اگر لوگوں نے اس کو گڑھ لیا تو وہ دین نہیں ہو سکتی، وہ چیز، وہ عمل دین نہیں ہو سکتا، بلکہ کیا یہ بدعت ہے. تو یہ جعفر صادق کا جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے یہ من گھڑت، بلکہ علماء نے یہ کہا ہے کہ اس سے جو ہے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ شیعوں کی ایجاد ہے، شیعوں کی ایجاد ہے. وہ کیسے کہ 22 رجب کو کاتب وحی معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوتی ہے. کاتب وحی اور معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کون ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کون ہیں؟ سالے بھی ہیں، سالے بھی ہیں. کیوں؟ کیسے؟ یہ وہ سفیان کے لڑکے تھے، اور سفیان کی بیٹی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں تھی، ہے کہ نہیں؟ اور وہ کاتب وحی بھی ہیں، اور ان کے بہت سارے فضائل بھی ہیں. یہ شیعہ عام طور پہ صحابہ کرام سے نفرت کرتے ہیں، بجز چند صحابہ کے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ کہتے ہیں کہ وہ دین سے خارج ہو گئے تھے، مرتد ہو گئے تھے. اللہ انہیں جو ہے ہدایت دے یا انہیں غارت کر دے. تو حتیٰ کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بھی ان کی بدعقیدگیاں اور ان کی دشنام ترازیاں پائی جاتی ہیں. بہرحال کہنے کا اصل مطلب ہے کہ علماء نے کہا کہ یہ جو رجب کے کنڈے جو آج بہت ہی زور و شور کے ساتھ ہندوستان اور پاکستان اور بنگلہ دیش اور اس طرح سے کیا کہتے ہیں عجمی ممالک کے اندر جو منائے جاتے ہیں، حقیقت تو یہ ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور سلف صالحین سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، بلکہ یہ شیعوں کی ایجاد ہے. اور شیعوں نے جو ہے کیا کہتے ہیں جعفر صادق کا نام لے کر ایک اچھا خول چڑھا کر جو ہے سنیوں کے مابین کیا اس کو رواج دیا، اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ سادہ لوح عوام اس کے پیچھے پڑ گئے، اور اس بدعت کو انہوں نے کیا ہے کہ اپنے سینوں سے لگا لیا، اور آج جو ہے زور و شور کے ساتھ اور ایک عبادت سمجھ کے اور ایک عقیدت کے ساتھ جو ہے 12 رجب کو جو ہے رجب کے کوڑے نکالتے ہیں، اور وہ جو ہے ثواب کا کام سمجھتے ہیں، جب یہ ثواب نہیں، یہ جو ہے گمراہی ہے. اور اگر انہیں معلوم ہو جاتا ہے اور پھر بھی یہ کام کر رہے ہیں تو کل اللہ رب العالمین ان کا مواخذہ کرے گا. پہلی بات یہ بات سمجھ میں آ گئی، یہ جو ہے بدعت ہے. اس کے بعد ہندوستان اور پاکستان کے اندر ایک چیز اور جو ہے بہت ہی زور و شور سے لوگ مناتے ہیں، وہ کیا ہے؟ شب معراج. کیا مناتے ہیں؟ شب معراج. شب معراج کے تعلق سے ان کا یہ گمان ہے کہ 27 رجب کو یا اس کی رات کو جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروایا گیا، لہذا اس رات کو ایک محترم اور مبارک رات مان کے اس رات کو قیام اللیل کرتے ہیں. اس کے بعد جو ہے شیرنیاں بانٹتے ہیں، جشن مناتے ہیں، محافل کا انعقاد ہوتا ہے. اور نہ جانے اس زمانے میں میڈیا کا زمانہ، اس کو اور بڑا چڑھا کر بیان کیا گیا، تو بہت سارے لوگ جو سادہ لوح عوام ہے اس کو دین سمجھ کے جو ہے بہت ساری بدعتیں اس رات کے اندر جو ہے انجام دیتے ہیں. حقیقت تو یہ ہے کہ 27 رجب کے تعلق سے جو یہ کہ 27 رجب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج کرایا گیا، یہ تاریخی حقائق کے خلاف ہے. تاریخی حقائق کے خلاف ہے. وہ کیسے کہ علماء نے دن کیا مہینے کے اندر علماء کا اختلاف ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ جو معراج کا واقعہ پیش آیا ہے یہ محرم کے مہینے میں ہے. بعض کہتے ہیں
کہ یہ جو ہے ذوالقعدہ کے مہینے میں ہے. المہم اس مہینے کے اندر جو ہے اختلاف ہے. جب مہینے کی تعین نہیں ہے تو دن کی تعین کیسے کر سکتے ہیں؟ اور جب دن کی تعین نہیں ہوگی تو یہ آپ کیسے منائیں گے؟ یہ منانا تو پہلی بات یہ تاریخی حقائق کی کیا ہے؟ خلاف ہے. دوسری چیز ہم سب کو معلوم ہے کہ یہ معراج کا جو واقعہ ہے یقیناً یہ ایک عظیم الشان واقعہ ہے جو پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات میں سے ایک معجزہ ہے کہ رات کے ایک حصے میں اللہ رب العالمین نے مسجد حرام سے جو ہے مسجد اقصیٰ تک لے گئے. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 7ویں آسمان پر گئے. وہاں پر اللہ رب العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں جو 50 وقتوں کی نماز عطا کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اور بار بار جانے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے 50 وقتوں کی نمازوں کو گھٹا کر جو ہے 5 وقتوں کی نماز رکھ دیا. اور آج جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں وہ ہم 5 وقتوں کی نماز پڑھ رہے ہیں اور ہمیں ثواب کتنا ملتا ہے؟ 50 وقتوں کی نمازوں کا ثواب ملتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ عظیم الشان واقعہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جتنے بھی لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں یا محدثین نے, بلکہ حدیثوں کے اندر یہ چیزیں متواتر حدیثوں سے یہ چیزیں کیا ہے؟ ثابت ہیں. لیکن کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رات کی اہمیت معلوم نہیں تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج جو ہے مکی زندگی میں کرائی گئی اور اس کے بعد کم و بیش پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مدنی زندگی یعنی 13 سالہ زندگی گزاری ہے اس معراج کے بعد. الاقل آپ کہہ لیں تو اگر اس رات کی اہمیت ہوتی, اس کی فضیلت ہوتی, اس کے اندر قیام اللیل کرنے کا ثبوت ہوتا اور اس کی اہمیت ہوتی اور اس کو جشن اور محافل منانے کی بات ہوتی تو پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مدنی زندگی میں علی الاقل ایک بار بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے شب معراج منائے ہوتے, ضرور منائے ہوتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ابو بکر, عمر, عثمان, علی اور دیگر صحابہ ضرور منائے ہوتے. اگر انہوں نے نہیں منایا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دین نہیں, اس لیے کہ دین کو پر عمل کرنے میں ہم سے زیادہ وہ حریص تھے, خیر اور بھلائی کے کاموں کو زیادہ وہ تلاشتے تھے اور خیر و بھلائی کے کاموں پر جو ہے وہ زیادہ جو ہے دوڑ پڑتے تھے. اگر انہوں نے نہیں منایا تو اس کا مطلب یہ دین نہیں ہے, یہ بلکہ بات کے ایجادات میں سے ہیں. تو میرے بھائیوں دو چیز, ایک تاریخی حقائق کے بھی خلاف ہے اور یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور سلف صالحین سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کی جتنے بھی اعمال انجام دیے جاتے ہیں رجب کے مہینے میں, چاہے وہ خصوصی طور پہ کیا ہے روزہ رکھنا یا خصوصی طور پہ قیام اللیل کرنا یا اسی طرح سے خصوصی طور پہ جو ہے شب معراج کی رات کو جو محافل اور اس طرح سے جو ہے نعت خوانی اور جو خوشیاں منانا یا خصوصی طور پہ جو ہے عمرہ کرنا یا اسی طرح سے خصوصی طور پہ جو ہے زکوٰۃ دینا اور یہ اعتقاد رکھنا چونکہ یہ رجب کا مہینہ ہے اور یہ سارے اعمال انجام دینے سے جو ہے کیا کہتے ہیں یہ شریعت ہے یا شریعت ثابت ہے. تو میرے بھائیو اور عزیزو یہ کیا ہے؟ بدعت ہے اور تمام کی تمام بدعتی کیا ہے؟ گمراہی ہے. جیسا کہ میں نے حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے, وہ حدیث جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو بخاری اور مسلم کی روایت ہے, من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد, کہ جس نے ہماری شریعت کے اندر کسی ایسی چیز کا ایجاد کیا جو ہماری شریعت سے نہیں ہے یا دین سے ثابت نہیں ہے یا جس کی اصل جو ہے دین میں نہیں ہے, وہ کیا ہے؟ مردود ہے. وہ کیا ہے؟ مردود ہے. اور اللہ رب العالمین کے نزدیک وہ چیز کیا ہے؟ وہ عمل کیا ہے؟ شرف قبولیت حاصل نہیں کر سکتا میرے بھائیوں, چاہے ہماری نیت کتنی اچھی کیوں نہ ہو. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام خطبوں میں یہ کہا کرتے تھے, جو جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, مسلم کی روایت ہے, کہ فرمایا کہ کل محدثۃ وإیاکم محدثات الامور فإن کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ, کہ لوگوں دین کے اندر نئی نئی چیزوں کو ایجاد کرنے سے کیا بچو, اور تمام کی تمام نئی چیزیں جو دین کے اندر ایجاد کی جاتی ہے بدعت ہے اور تمام کی تمام بدعت گمراہی ہے. اور اسی سلسلے میں ایک بہت ہی اچھا قول ہے جو امام مالک رحمہ اللہ کا قول ہے. امام مالک جو امام الدار الہجرہ ہے اور ائمہ اربعہ میں سے ان کا ایک بڑا مقام ہے. امام حنیفہ رحمہ اللہ کے بعد انہی کا, امام حنیفہ رحمہ اللہ کے بعد عمر کے اعتبار سے وہی تھے, یعنی امام مالک تھے. اور ان کی کتاب موطا امام مالک
جو بخاری اور مسلم کی تدوین سے پہلے سب سے اچھی کتاب اور سب سے صحیح کتاب جو ہے موطا ہی کو مانا جاتا تھا، لیکن جب امام بخاری اور امام مسلم نے بخاری اور مسلم لکھ دیا اور ان کتابوں کی تدوین ہو گئی تو پوری امت کا اتفاق ہو گیا کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ البخاری، کی تمام کتابوں میں سب سے بہتر کتاب کون ہے؟ بخاری ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی کتاب قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب کیا ہے؟ بخاری ہے۔ اس کے بعد کیا؟ مسلم ہے۔ اس کے بعد دوسری کتابوں کا درجہ ہے۔ تو امام مالک کے تعلق سے میں کہہ رہا تھا، ان کا ایک قول ہے، بہت ہی جامع قول ہے اور بہت ہی اچھا قول ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو شخص یہ کہتا ہو کہ بعض بدعتیں سیئہ ہیں اور بعض بدعتیں کیا حسنہ ہیں، جیسا کہ بہت سارے بدعتی کہتے ہیں نا کہ یہ بدعت حسنہ ہے، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ بدعتی عمل ہے، یہ غلط عمل ہے، تو یہ ایک اعتذار پیش کرتے ہیں، ایک اشکال پیش کرتے ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو بدعت حسنہ ہے۔ تو امام مالک کا یہ قول ہمارے سامنے ہونا چاہیے، جس کو علامہ شاطبی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الاعتصام کے اندر ذکر کیا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی آدمی دین کے اندر کوئی نئی چیز ایجاد کرے اور اس کے بعد وہ اس کو کیا سمجھے؟ اچھا سمجھے یا بدعت حسنہ سمجھے، تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، گویا کہ اس نے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بہتان باندھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کو پہنچانے میں خیانت کی ہے۔ نعوذ باللہ، رسالت کے پہنچانے میں خیانت کی ہے، جبکہ اللہ رب العالمین کا قول ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا ہے، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور دین اسلام کو بحیثیت دین کے میں اس سے راضی ہو چکا ہوں، راضی ہو گیا ہوں، اور ہم نے جو اپنی نعمت کو تمام کر دیا ہے، یعنی دین کو کیا ہے؟ مکمل کر دیا ہے۔ تو گویا اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بہتان اور اتہام باندھتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ انہوں نے دین کی پہنچانے میں، رسالت کو پہنچانے میں خیانت کی ہے۔ اور یہ فرمایا یہ بھی ایک نقطے کی بات ہے کہ جو عمل یا جو چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور سلف صالحین یا خیر القرون کے زمانے میں دین نہیں تھا، وہ عمل آج دین نہیں ہو سکتا، چاہے وہ عمل کتنا ہی بہتر کیوں نہ ہو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نبی کی سنتوں سے محبت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ ہمیں انہی عملوں کو کرنے کی توفیق عنایت فرمائے جو اعمال کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں بدعت اور بدعت کے چور دروازوں سے دور رہنے اور بدعتیوں سے نفرت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ رب العالمین کی وہ آیت ہمارے سامنے ہونی چاہیے جس کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، یہ میرا دین، یہ میرا راستہ بالکل سیدھا ہے، یعنی کتاب و سنت کا راستہ، یہ دین اسلام بالکل سیدھا ہے، ہاں اس کی اتباع کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اور جو ہے مختلف راستوں کی طرف مت بھاگو، شیطانوں کے راستے کی طرف مت بھاگو، بدعتی راستوں کی طرف مت جاؤ، شرک کے راستے پر مت جاؤ۔ اگر ایسا کرتے ہو تو جو ہے تمہیں سیدھے راستے سے یہ راستے کیا ہے؟ دور لے جائیں گے اور تم کیا گمراہ ہو جاؤ گے۔ اللہ ہمیں جو ہے دین پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ جب تک ہم اس دنیا کے اندر زندہ رہیں کتاب و سنت پر عمل کرتے ہوئے زندہ رہیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔